السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے طلباء میں گونگوں کی ایک جماعت آئی۔ ایک گونگا دوسرے گونگے کو تیار کر رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا تو چل، وہ تھا چرسی۔ وہ کہتا نہیں، میں نہیں جاتا۔ اب جب سارے حربے بیکار ہو گئے تو اس نے کہا کہ تو مر جائے گا۔ اس نے کندھے کا اشارہ کیا، پھر کہا تیری قبر کھود رہے ہیں۔ اب وہ اس کو دیکھ رہا تھا، پھر کہا تجھے قبر میں ڈال رہے ہیں۔ پھر اوپر مٹی آ گئی، پھر سانپ کا اشارہ کیا، تبلیغ ہو رہی ہے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ سانپ کی آواز نکال رہا تھا، اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ایک ڈنگ ادھر مارا، ایک ادھر مارا۔ پھر اس نے تیلی جلائی، پھر کہا آگ تیری قبر میں جل رہی ہے۔ اب اس کا رنگ ایک آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تو نے بستر اٹھایا اور ہمارے ساتھ چلا تو اس نے کوئی اشارہ کیا جنت کا، وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اگلا اشارہ یاد رہا۔ حور کا اشارہ کیا، مطلب حور، اور بڑی خوبصورت حور۔ کہا تجھے ملے گی۔ میرے سامنے وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ اس نے چرس بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑی۔ پھر وہاں مدرسے میں پڑھا رہتا تھا اور نماز سیکھی، مسائل سیکھے، طہارت سیکھی، سب کچھ سیکھا، اور 9 مہینے بعد اللہ کو راضی کرتا ہوا مر کے چلا گیا۔ ساری زندگی کے گناہ 9 مہینے میں دھلوا کر وہ جنت میں گیا۔ سستا سودا کر گیا، جس کو کوئی عالم نہ تیار کر سکا، کوئی مقرر نہ تیار کر سکا، اس کو ایک گونگے نے تیار کر کے اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح لاہور یونیورسٹی کے ایک بڑے خوبصورت نوجوان نے ریون میں 4 مہینے لگائے۔ پھر وہ یونیورسٹی میں تبلیغ کی محنت کرتا، در در پھرتا۔ ایک دن اس نے اپنے زمانہ جاہلیت کی دوست سے، جو کہ غیر مسلم تھی، نظریں جھکا کر فکر آخرت، تعلق مع اللہ، تبلیغ اور اسلام کے حقانیت کی بات کی، اور کافی دیر تک نظریں جھکا کر بات کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی میں تمہاری دعوت سے مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے نظریں جھکا کر بات کرنے سے میرے دل پر بڑا اثر پڑا ہے، میں اس وجہ سے مسلمان ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کوئی اسلام کے طریقوں پر عمل کر کے تو دیکھے، دنیا اسلام کو قبول کرنے کے لیے لائنوں میں لگی پڑی ہے۔ دوستو، ایک ذمہ دار دنیا داری سے دین تک کیسے پہنچا، سنیے اس کا واقعہ۔ دوستو، یہ بہت پرانی بات ہے۔ ہمارے 2 ساتھی ایک ذمہ دار کو ملنے گئے۔ صبح یہ گشت پر تھے تو وہ اپنی 12 سالہ لڑکی کو نہر میں تیرنا سکھا رہا تھا۔ ہمارے ساتھیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ شام کو وہ اس سے ملنے گئے۔ اس کے ڈیرے پر اس نے دیکھا کہ یہ داڑھی والے ہیں، شاید کوئی چندہ مانگنے والے ہیں۔ اس نے منشی کو کہا کہ ان کو چندہ دو۔ منشی اٹھا اور 10 روپے نکال کر دیے۔ کہا مولوی صاحب یہ لو۔ ان میں سے ایک قاضی مسعود صاحب تھے مرحوم، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو میاں صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا وہ فارغ ہوں تو پھر ملنا۔ یہ بیٹھ گئے۔ جب میاں صاحب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں چلیں۔ تو یہ سب مسجد میں آ گئے۔ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ وقت دے دو۔ تو اس نے کہا کہ 2 گھنٹے لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا ہم جہاں جائیں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر بستر اٹھایا اور ساری جماعت سمیت اگلے گاؤں چل پڑے۔ اس کو 2 گھنٹے پیدل چلایا۔ گرمیوں کا مہینہ تھا۔ جب وہاں پہنچا تو برا حال تھا۔
قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ جائیں۔ اس نے کہا میں چل چل کر تھک گیا ہوں، مجھے آرام تو کرنے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آرام کرو۔ ساری جماعت آرام کے لیے لیٹ گئی تو ان میاں صاحب کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قاضی مسعود صاحب سب کو پنکھا جھل رہے ہیں، بجلی تو تھی نہیں۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ 2 گھنٹے کے بجائے 2 دن جماعت کے ساتھ گزار کر گیا۔ جب کئی برس گزر گئے تو ریون کے حوض پر ایک آدمی نے قاضی صاحب کو پیچھے سے پکڑا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا مجھے پہچانا کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ذمہ دار ہوں۔ تو وہ پہچان گئے۔ کہنے لگا میرا بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے، میں 4 مہینے لگا چکا ہوں اور بیٹا کو امریکہ سے بلوا کر حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں کی برکت ہے کہ ایک خاندان سیدھے راستے پر چلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی دوستو ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم بھی کوشش کریں۔ دوستو فیصل آباد سے 1 سال کی جماعت تیار ہوئی بیرون سفر کے لیے۔ اس میں چک جھمرا کا ایک گوالا دودھ بیچنے والے نے بھی نام دے دیا۔ 2 لاکھ روپے چاہیے تھے، 1 لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے، 1 لاکھ روپیہ جماعت کے لیے۔ اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل تھا جس میں وہ گاؤں سے دودھ جمع کر کے منڈی میں بھیجا کرتا تھا۔ جب جماعت اکٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے 1 لاکھ روپیہ دیا وہ یہی گوالا تھا۔ اس سے پوچھا تو نے یہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے اکٹھا کیا؟ تو کہنے لگا سال کے لیے 1 لاکھ روپیہ گھر دینا تھا، 1 لاکھ روپیہ ساتھ لے کر جانا تھا۔ میرے پاس صرف ایک موٹر سائیکل تھا، میں نے اس کو بیچ دیا، وہ 20,000 کا بکا۔ اب میں نے سوچا 20,000 اور 2 لاکھ میں بڑا فرق ہے، اس 20,000 سے 2 لاکھ کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی ہوں، مجھے قرضہ کون دے گا؟ میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نام پر 1 2 تو اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ میں نے 20,000 روپیہ صدقہ کر دیا، آدھے ایک مدرسے میں دے دیے اور آدھے دوسرے مدرسے میں، اور خالی ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے پتا نہیں کہ کہاں سے انتظام ہوا۔ فیصل آباد مرکز کے مولوی صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے انتظام ہوا، مجھے تو بتا۔ کہنے لگا آپ کا بیان سن کر تو میں نے سال دیا ہے اور آپ ہی پوچھتے ہو کہاں سے ہوا۔ پھر وہ 1 سال کے لیے روانہ بھی ہو گیا۔ دوستو جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، قرآن بھی کہتا ہے اللہ اس کے روپے کو بڑھا دے گا، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دوستوں خرچ کرو، اور جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ تبلیغ یہ نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، بلکہ یہ تبلیغ تو ایک آپ علیہ السلام کا کام ہے۔ ہر امتی کے ذمے ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر دوسرے تک پہنچائے۔ جو مسلمان ہے اس کے یہ ذمے ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔